السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید محمد جان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، اب جنگ کو شروع ہوئے آج تقریباً مہینہ ہونے والا ہے، 22 دن 23 دن ہو چکے ہیں، ہفتے بعد ایک پورا مہینہ ہو جائے گا۔ اور ہلاکتیں وہاں پہ، حالات دنیا کا جو اس کے اندر رد عمل آ رہا ہے، ایران کا، رشیا کا، پاکستان اس پہ خاموشی ساتھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ چند بیان آئے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اور جماعت اسلامی والوں کے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو اب ایرانی صدر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ریڈ لائن پار کر چکا ہے، اب ہمارے جواب کا انتظار کرے۔ صہیونیوں نے فضائی، بحری، بری، مطلب زمین سے، ہوا، فضا سے اور سمندر سے حملے کیے۔ یورپی ممالک کی مدد کے باوجود تصفیہ پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ فلسطینی قوم کی بڑی فتح ہے۔ واشنگٹن کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے، خود اسرائیل کا حامی مزاحمتی اتحاد کو بھیجے۔ پیغامات کا جواب میدان جنگ میں ملا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران مزاحمت کی مزید حمایت جاری رکھے گا اور تمام امریکی تسلط سے آزاد ملک سے بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے۔ تو ایران کی جو صدر ابراہیم رئیسی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں جو کہ امریکہ کے تسلط سے آزاد ہیں، ان سے بھی وہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ فلسطین کی حمایت کریں گے۔ تو پاکستان میں تو انفلوئنس شروع سے امریکہ کا رہا ہے، کیونکہ رشیا اور امریکہ کے جب سے یہ بلوک دو پاورز کی کوڈ وار چل رہی تھی، اسے آج تک پاکستان جو ہے وہ امریکی بلوک کا حصہ رہا ہے۔ اس کے بعد جب عمران خان نے کوشش کی چائنا، رشیا، ترکی اور پاکستان کو ملا کر ایک بلوک بنانے کی، تو آج وہ اس طرح کا جو ان کے ساتھ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ایرانی صدر نے کہا۔ اس کے بعد جو ان کے سفیر ہیں وہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلسطین نہیں، اسرائیل ختم ہوگا۔ اور ایرانی سفیر نے کتاب میں مزید یہ کہا کہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل نہ ہوتی تو اسرائیل صرف 2 گھنٹوں میں گھٹنے ٹیک دیتا۔ اور جو اب وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، جو نقصان ہوئے، وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ اسرائیلی بمباری میں مزید 2000 طلباء، 70 سے زائد اساتذہ شہید ہوئے اور 200 سکول تباہ۔ اور جو حماس کے جو اسرائیل پر جو اس نے حملے کیا حماس نے، اس میں یہ ہے کہ ان کی جوہری تنصیبات کے علاقے، جو ان کے ایٹمی ہتھیاروں کا جو علاقہ ہے نا، اس کا نام ہے دمونا، اس پر راکٹ سے حملے کیے۔ اور جب انہوں نے القدس اسپتال پر انہوں نے خالی کرنے کا کہا تو اس کے پاس بمباری کی، جس میں 2 لاکھ سے عمارتیں کھنڈر کا شکار ہو چکی ہیں۔ اور اب تک جو شہادتیں ہیں وہ 8000 تجاوز کر گئی ہیں، 22000 زخمی، شہداء میں 4000 بچے اور 1872 خواتین ہیں، جبکہ 940 بچوں سمیت 1650 فلسطینیوں کا پتہ نہیں ہے کہ ملبے تلے دب گئے ہیں کہ کہاں ہیں۔ یہ اس حد تک درندگی اسرائیل اور فلسطین میں کر رہا ہے۔ اور ہم پاکستانی اپنی فوج اگر بھیجیں گے تو ادھر سے انڈیا جو ہے وہ سیالکوٹ کا جو سارا ایریا گاؤں وہاں سے لگتے ہیں، وہاں پر اس کی وہ بمباری، اس کے دھماکے، اس کی جو ہے گولی بار وہ چل رہی ہے۔ اور اگر ہماری فوج فلسطین میں جاتی بھی اسے انڈیا جو لوڑے گا تو ہمارے لیے امن کا مسئلہ جو ہے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، جو حماس نے جو اسرائیل کا نقصان کیا، اس میں یہ ہے کہ حماس نے اسرائیلی فوج کی کئی بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی۔ حماس نے غزہ میں اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی میں شامل فوجی ٹرک بھی تباہ کر دیا۔ اور حماس نے بتا دیا کہ ایمان کی طاقت جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے جو ہیں سراج الحق صاحب کہتے ہیں، اور اسماعیل ہانی ہیں ان کے جو اس ٹائم سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے، اس حد تک ان میں قوت ایمانی اور جذبہ ہے۔ اور یہ تو بات حق سچ ہے کہ جب انسان میں ایمان، اس کے اندر ول پاور ہوتی ہے، تو زندگی کا کوئی بڑا سے بڑا کام بھی سر انجام دے سکتا ہے، جیسا کہ فلسطینیوں نے کیا ہے۔ باقی تمام عرب ممالک کہنے کو آزاد ہیں، لیکن وہ اپنی جائیدادیں، اپنی چیزیں، اپنی حکمرانی، اپنی عیاشیاں بچانے کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک کے آگے نہیں بول رہے۔ اس کے برعکس فلسطین کا جو چھوٹا سا علاقہ ہے، غزہ کا چھوٹا سا حصہ، نقشے میں دیکھیں، چھوٹا سا حصہ، چاند نہیں ہوتا ہے 4-5 دن کا چاند ہوتا ہے، اس طرح سے پٹی رہ گئی ہوئی ہے۔ اتنے حصے جو 23 لاکھ لوگ ہیں وہ وہاں پر جو ہے ان کو منہ کی ان کو ناکچنے چبوا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 19 نومبر کو لاہور میں ملین مارچ کریں گے۔ امریکی سفارت خانے پر احتجاج کا مطلب قبضہ کرنا نہیں، شہداء غزہ کے خون کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں۔ سراج الحق صاحب خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں چلو شکر ہے کہ کچھ تو رد عمل آئے۔ اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ جو ان کے ساتھ اسلام آباد میں جو ان کے وہ ٹینٹ وہ لوگ اٹھا لے کے جو اسٹیج لگا رہے تھے، اس کے بعد جب ان کو نظر آیا کہ اس حد تک ہم جبر تسلط نہیں کر سکتے، تو ایک بہت بڑی عوام اسلام آباد میں اس فلسطین کے حکومتوں نے مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ مسلم ممالک فلسطینیوں کا درد محسوس کریں، غیرت کا مظاہرہ کریں، اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس بلا کر متفقہ موقف اپنایا جائے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی
جو ہے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. پاکستان میں یہودی ایجنٹ کو شکست دی. یہودی ایجنٹ سے مراد یہاں پہ عمران خان ہے, پھر کہتے ہیں اسرائیل کو بھی دیں گے. تو اپنے اندر ہی ملک کے اندر ہی حکمرانوں کو جو ہے یہودی ایجنٹ کا نام دے رہے ہیں. حالانکہ پاکستان کی 80-90% عوام جو گراؤنڈ پر ہے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے باوجود اگر وہ ان کے لیڈر کو اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو پھر تو مولانا فضل الرحمان کو آٹومیٹکلی تنقید کا سامنا ہوگا. تو اللہ نے بھی کہا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا کہو گے تو تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہیں گے. اس لیے ایک حد تک تنقید کرنی چاہیے. اور یہ جو ان کی کانفرنس تھی یہ تھی فلسطین کے حق میں, لیکن انہوں نے یہ کانفرنس میں ابھی عمران خان کا نام لینا نہیں چھوڑا. تو آپ اسے خود اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان میں سیاسی کشیدگی اس وقت کتنی بڑھ چکی ہے. اور اس کے بعد مزید وہ کہتے ہیں کہ حکمران اور اسٹیبلشمنٹ امریکی غلامی کا پٹا اتار دیں. بزدلی کا مظاہرہ کیا تو پاکستانی عوام آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی. طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب کرتے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا. اس کے بعد ناظرین نہایت ہی دکھ کے ساتھ آپ سے ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے جو معروف مذہبی اسکالر ہیں طارق جمیل, ان کے بیٹے عاصم جمیل صاحب اپنے آپ کو جو بھی تک رپورٹ آ رہی ہے سینے پر گولی مار کر انہوں نے اپنے آپ کو جو کہتے ہیں دنیا فانی سے الگ کر لیا. تو اس کے مطابق جو رپورٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ گولی لگنے سے جب انہوں نے نفسیاتی مریض تھے, کئی سالوں سے دوائیوں کا استعمال کر رہے تھے. پولیس کا یہ کہنا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے پسند کی شادی ہوئی نہیں چل پائی, اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کر لیا. پھر کئی جگہ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے باپ کا کاروبار سنبھالتے تھے. تو اگر ایک نفسیاتی مریض ہے تو اپنے باپ کا کاروبار کیسے سنبھال سکتا ہے. اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ملازم سے پستول منگوائی اور اپنے سینے پر رکھی اور شوٹ کرنے لگے. تو ان کے ملازم کا نام عمران بتایا جا رہا ہے. اس کو روکا کہ آپ ایسا نہ کریں, تو اس پر وہ نہیں رکے اور اپنے آپ کو شوٹ کر لیا. جو ہے جانے فانے سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کریں, ان کے لوائقین کو جو ہے صبر دے اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہے. اور اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں تھوڑی سی کھیلوں کی دنیا پہ, جو کہ آج کل سب سے زیادہ ورلڈ کپ کا نشہ جو ہے پاکستانی عوام پر چڑھ چکا ہے. اس کے بعد ناظرین ورلڈ کپ پاکستان اور بنگلہ دیش 7واں میچ ہوگا کل. وہ کل مدِ مقابل ہوں گے. 4 شکستیں پاکستانی ٹیم نے لی ہیں اور سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے میچ جیتنا بہت ضروری ہے. پاکستان کا اگلا میچ 4 نومبر نیوزی لینڈ سے ہوگا اور آخری میچ 11 نومبر کو پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی. یہ 6 میچ پاکستانی ٹیم نے کھیلے, ان کا میں احوال آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 میچ ہم کس طرح جیتے اور 4 میچ ہم کس طرح ہارے. اس میں آپ کو اشاریہ بتاتا ہوں کہ پہلے میچ میں نیدرلینڈ کو 81 رنز اور دوسرے میچ میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے زیر کیا. تاہم تیسرے میچ میں اپنے روایتی بھارت کے ہاتھوں 7 وکٹوں سے شکست حاصل کی. چوتھے میچ میں آسٹریلیا کے ہاتھوں 62 رنز, 5ویں میچ میں افغانستان کے ہاتھوں 8 وکٹوں اور چوتھے میچ میں جنوبی افریقہ کے ہاتھوں 1 وکٹ سے شکست کا سامنا کیا. اگر تو پاکستانی ٹیم کل کا میچ جیتتی ہے بنگلہ دیش سے اور آسٹریلیا کی ٹیم کچھ میچ ہارتی ہے کیونکہ ٹیبل سکور میں پاکستان چوتھے 5ویں نمبر پر آ رہا ہے, اور جو بنگلہ دیش ہے وہ 6 میچوں میں صرف 1 میچ جیت سکی ہے اور پاکستانی ٹیم 2 جیت سکی ہے. تو ہماری دعائیں تو پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ دعا بھی ہوتی ہے جو کہ ان کو تھوڑی پکی چاہیے تاکہ وہ پاکستانی عوام کی جو امیدیں ہیں 22, 23, 24 کروڑ کا یہ ملک ہے, ان کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں. اربوں روپیہ ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں, ان کی لگژری سپورٹ کرتے ہیں, اس کے باوجود ہمیں جو ہے ایک ناامیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ناظرین ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور تاکہ ہم اپنی تمام آواز بند کریں. آپ سے اور مزید ٹاپکس پہ گفتگو ہوگی اور مزید آپ کی جو مسائل پر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیں اس چینل کا بھی. اللہ نگہبان پاکستان سے.